صفحہ نمبر 71 کردار نگاری۔ کردار نگاری ناول کا تیسرا اہم جزو ہے۔ کوئی بھی کہانی کرداروں کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ ناول معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، اسی لیے اس میں ہر طرح کے کرداروں کی موجودگی لازمی ہے۔ ان کے افعال و اعمال اور عمل در عمل سے ہی ناول تشکیل ہوتی ہے۔ ایک یا دو کردار نسبتاً اہم ہوتے ہیں جنہیں مرکزی کردار کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ناول میں قدم قدم پر ضمنی کردار یا غیر اہم کردار ملتے ہیں۔ ضروری یہ نہیں کہ کردار انسان ہی کے ہوں، حیوانات سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ افراد قصہ کردار کہلاتے ہیں۔ یہ حقیقتاً یعنی اصل زندگی کے قریب ہوں گے، ناول اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ کردار دو خانوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، ایک پیچیدہ، دوسرا سپاٹ۔ جن کرداروں میں ارتقاء ہوتا ہے، یعنی جو کردار حالات کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں، وہ راؤنڈ کہلاتے ہیں، جیسے پریم چند اور مرزا یاری رسوا کے امراؤ جان ادا۔ اس طرح کے کردار جیتے جاگتے کردار کہلاتے ہیں اور ادب کی دنیا میں امر ہو جاتے ہیں۔ جو کردار ارتقاء سے محروم ہوتے ہیں وہ پورے ناول ایک ہی رہتے ہیں اور سپاٹ یا فلیٹ کہلاتے ہیں۔ نذیر احمد کے مرزا ظاہر داد بیگ اور سرشار کے خوبی اس کی مثال ہیں۔ انداز نظر نصب العین۔ ہر ناول میں مصنف کا طرز فکر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ناول نگار کی ذہنی روپ سے ناول کے رخ کا تعین ہوتا ہے۔ بغیر مقصد یا غرض و غایت سے کوئی ناول نہیں لکھا جاتا۔ مقصد کی نوعیت کا انحصار ناول نگار کے رجحان طبع پر ہوتا ہے۔ کچھ ناول نگار اصلاحی مقاصد کے لیے ناول لکھتے ہیں، بعض صرف تفریح کی خاطر، اور کچھ مصنفین کا مقصد محض یہ ہوتا ہے کہ ناول کا بلند پایہ فنی نمونہ پیش کیا جائے۔ اچھے ناول نگار کی یہ خوبی ہے کہ اس میں کسی خاص نقطۂ نظر اس کو فنکاری کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ ناول کی ادبی اور فنی سطح پر برقرار رکھے۔ منظر نگاری۔ منظر داستانوں کی طرح ناول میں بھی منظر نگاری کے رنگارنگ مرکب ملتے ہیں۔ اچھا ناول نگار قدرتی مناظر کو مختلف واقعات کے منظر کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ مناظر کی رنگینی اور دلکشی سے بعض اوقات کہانی میں تنوع پیدا کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 72 قدرتی مناظر کے علاوہ معاشرتی تقاریب اور مختلف مواقع کے تفصیلی نقشے بھی ناول کی رنگا رنگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ منظر کشی کامیاب ہو تو جھوٹا قصہ بھی سچا لگنے لگتا ہے۔ مکالمہ نگاری۔ مکالمے پر بھی ناول میں کی کامیابی اور ناکامی کا بڑی حد تک دار و مدار ہے۔ ناول کے کردار آپس میں جو بات چیت کرتے ہیں وہ مکالمہ کہلاتے ہیں۔ اسی بات چیت کے ذریعے ہم ان کے دلوں کا حال جان سکتے ہیں اور انہی کے سہارا قصہ آگے بڑھتا ہے۔ مکالمے کے سلسلے میں دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ مکالمہ غیر ضروری طور پر طویل نہ ہو کہ قاری انہیں پڑھنے سے اکتا جائے۔ دوسری بات یہ کہ اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ مکالمہ جس کی کردار کی زبان سے ادا ہو رہا ہے اس کے حسب حال ہو۔ مثلاً عالم کے مکالمے ایسے ہوں جیسے پڑھے لکھے آدمی کے ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مکالمے کے کردار کی ذہنی کیفیت کے آئینہ دار ہوں۔ مثلاً کوئی شخص غصے کے عالم میں گفتگو کرتا ہے تو اس کا انداز بیان کچھ اور ہوتا ہے اور خوشی کی حالت میں کچھ اور۔ کامیاب فنکار مکالمے لکھتے وقت ان باتوں کو دھیان میں رکھتا ہے۔ نذیر احمد، سرشار رسوا، پریم چند ہماری زبان کے نہایت کامیاب مکالمہ نگار ہیں۔ زمان و مکان۔ بعض ناقدوں کے زمان و مکان کو بھی ناول اجزائے ترکیبی میں شامل کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ قصے کے لیے یہ تعین بھی ضروری ہے وہ کب ہوا اور کہاں ہوا۔ جگہ، مکان، زمان کے ساتھ واقعات کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے۔ مثلاً ہر جنگ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ معرکہ کربلا کا دکھانا مقصود ہے تو اس کی نوعیت اور ہوگی۔ جنگ پلاسی کا نقشہ ہے تو اس کے اندر جداگانہ ہوگا۔ ناول کی زبان۔ ناول کی زبان کے اجزائے ترکیبی میں شامل نہ صحیح لیکن ناول کے سلسلے میں یہ بات اتنی اہم ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گلشن کی زبان کے بارے میں اکثر مغربی ناقدین کی رائے ہے کہ اس میں بناؤ سنگار نہیں ہونا چاہیے ورنہ قاری کی اصل توجہ اصل موضوع یعنی کہانی یا واقعات سے بھٹک کر زبان کی آرائش میں الجھ جائے گی۔ صفحہ نمبر 73 ناول کی اقسام۔ ناول اپنے موضوعات، کہانی کی نوعیت اور کرداروں کے ارتقاء کے نقطہ نظر سے کئی طرح کے ہوتے ہیں مگر انہیں مختلف اقسام میں بانٹنا آسان نہیں کیونکہ ناول نگار کے بندے اصولوں کے تحت ناول نہیں لکھتا، اسے کسی خاص قسم کا ناول قرار دیا جاتا ہے۔ بہرحال آسانی کی خاطر ناول کی مندرجہ ذیل قسمیں قرار دی جاتی ہیں۔ کردار نگاری۔ جس ناول میں کہانی ایک مرکزی کردار کے گرد گھومتی ہے وہ سارا تانا بانا ایک مخصوص فرد کے ارد گرد بن گیا ہو تو وہ کردار نگاری ناول کہلاتی ہے۔ اس نذیر احمد نے
ناول توبۃ النصوح اور ابن الوقت کے کرداری ناول ہیں۔ ڈرامائی ناول ڈرامائی ناول میں واقعات کی روح تیز ہوتی ہے، تغیرات اور تبدیلی اتنی تیزی سے نمودار ہوتی ہے کہ قاری ان میں ڈرامائیت محسوس کرتا ہے۔ بہت سے نتائج توقعات کے برعکس ہوتے ہیں۔ مہمائی ناول اس قسم کے ناول میں ہر ایک آن نئی مہمات سامنے آتی ہیں۔ مہماتی ناولوں کے کردار اپنی مرضی سے عمل اور درعمل کے ذریعے ناول کے کینوس کو وسیع کرتے ہیں۔ ان کرداروں کو پوری آزادی حاصل ہوتی ہے اور ایسے ناولوں میں ناول نگار قارئین کو نئی دنیاؤں کی سیر کراتا ہے۔ ایسے ناول بالمعمول دلچسپ ہوتے ہیں۔ واقعاتی ناول ایسے ناول جن میں واقعات کی بھرمار ہو، کردار کے بجائے ڈھیلی ڈالی قصہ گوئی پر زور دیا گیا ہے، واقعاتی ناول کہلاتے ہیں۔ ایسے ناولوں کا پلاٹ ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے، ان میں کرداروں کی جگہ واقعات کی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ واقعات کے پھیلاؤ کے سبب قاری الجھن محسوس کرنے لگتا ہے۔ صفحہ نمبر 74 نظریاتی ناول ناول نگار بعض اوقات کسی خاص نقطۂ نظر یا نظریہ حیات کو ناول کے ذریعے پیش کرتا ہے۔ اس قسم کے ناول فکری یا نظریاتی ناول کہا جاتا ہے۔ یہ نسبتاً دور جدید کی پیداوار ہے۔ نظریاتی ناول کے لیے ضروری ہے کہ نظریے اور فن میں تناسب اور توازن کا خیال رکھا جائے۔ اگر ناول کا فنی پہلو نظر انداز ہو جائے تو واضحانہ رنگ غالب آ جاتا ہے اور جیسے نذیر احمد کے ناولوں میں ہوا ہے۔ تاریخی ناول تاریخ کے کسی دور کو پس منظر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض واقعات میں تاریخی کردار بھی سامنے آتے ہیں۔ فنی اعتبار کے بلند پایہ تاریخی ناول لکھنا آسان نہیں۔ ناول کے لیے اہتمام ضروری ہے۔ تاریخی کرداروں کی شخصی عظمت، وقار اور امیج مجروح نہ ہو۔ جاسوسی ناول کی بنیاد تجسس اور اضطرابی ہوتی ہے۔ ایسے ناولوں میں بالمعمول انہونی باتیں اور معکوف الفطرت کردار پیش کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات جاسوسی ناول پر داستان کا گمان ہونے لگتا ہے۔ اصلاحی ناول معاشرتی اصلاح کے مقاصد کو پیش نظر رکھ کر لکھے جانے والے ناولوں کی تعداد میں سب سے زیادہ ملتے ہیں۔ ان میں ناول کے فن اور تکنیک کو بالمعمول نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ در حقیقت اصلاحی ناول نظریاتی ناول ہی کی ایک قسم ہے۔ صفحہ نمبر 75 حصہ دوم ناول مرات العروض تعریفی یونٹ ولادت 1836 تحصیل نگیتا ضلع بنجور بہارت والد کا نام سعادت علی خطابات شمس العلماء خان بہادر 1897 ڈگری 1902 میں ایڈنیرا یونیورسٹی سے LLD اعزازی ڈگری 1910 میں پنجاب یونیورسٹی سے DOL اعزازی ڈگری ملازمت 1912 ڈپٹی انسپکٹر مدارس تصانیف مرات العروض 1829 یہ مولوی نذیر احمد کا پہلا ناول ہے جو 1829 میں شائع ہوا۔ یہ ایک اصلاحی ناول ہے۔ اس کا موضوع لڑکیوں کی تربیت ہے۔ اس میں اکبری اور اصغری دو بہنوں کا قصہ ہے۔ اکبری جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ بڑی بہن اور لاڈ پیار سے اسے بگاڑ دیا اور ضدی اور پھوڑ ہے، اس کی شادی عاقل سے ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی بری عادتوں سے اپنے گھر کو دوزخ بنا لیتی ہے۔ اصغری چھوٹی بہن ہے اور وہ نیک، خوش مزاج، خدمت گزار اور سلیقہ مند ہے۔ عاقل کے چھوٹے بھائی کامل سے اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس کے قدم رکھتے ہی یہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ مصنف دراصل یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جن بچیوں کی اچھی تربیت ہو جائے وہ زندگی میں کامیاب رہتی ہیں۔ بنات النعش 1872 بنات النعش مرات العروض کے 3 سال بعد شائع ہوئی۔ اس کا موضوع بھی خانہ داری کی تربیت اور اخلاقی تعلیم ہے۔ اس کا مرکزی کردار حسن آرا ہے جو اصغری کے قائم کیے ہوئے اسکول میں تعلیم پا کر زندگی میں کامیابی حاصل کرتی ہے۔ اس کتاب کے ذریعے معلومات عامہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ بنات العروض کا حصہ دوم سمجھنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 76 توبۃ النصوح نذیر احمد کا تیسرا ناول ہے جو کہ 1874 میں شائع ہوا۔ اس ناول کے ذریعے یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ اولاد کی محض تعلیم ہی کافی نہیں، اس کی پرورش بھی اس طرح ہونی چاہیے کہ اس میں نیکی اور دینداری کے جذبات پیدا ہوں۔ نصوح نے اپنی اولاد کی تربیت ٹھیک طریقے سے نہیں کی تھی۔ شہر میں ہیضہ پھیلا، نصوح خود بیمار ہوا۔ اس دوران اس نے خواب دیکھا کہ حشر کا میدان برپا ہے
اور ہر ایک کے اعمال کا حساب ہو رہا ہے۔ اس موقع پر نسو کی جھولی خالی ہے، وہ بیدار ہوا اور اپنے خاندان کی اصلاح پر کمر بستہ ہو گیا۔ فسانہ مبتلا جس کی اشاعت 1885 میں ہوئی، ڈپٹی نذیر احمد کا چوتھا ناول ہے۔ اس کا موضوع تعدد ازدواج یعنی ایک سے زیادہ شادیاں۔ ناول میں اس کی خرابیاں ظاہر کی گئی ہیں۔ ناول کے مرکزی کردار مبتلا کی پرورش ٹھیک طرح سے نہیں ہوئی۔ والدین نے یہ سوچ کر اس کی شادی کر دی کہ شاید وہ اس طرح سنبھل جائے، مگر وہ ایک عورت ہریالی کو ماما کے بھیس میں لے کر آیا۔ آخر بات کھل گئی، سوتنوں کے جھگڑے بڑھتے رہے، مبتلا کھل کر مر گیا۔ ابن الوقت ایک دلچسپ ناول ہے جو کہ فسانہ مبتلا کے 3 سال بعد 1888 میں شائع ہوا۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ دوسروں کے رہن سہن کی نقل کرنے والا بہت سمجھایا مگر وہ باز نہیں آیا۔ آخرکار اسے اپنی روش پر شرمندہ ہونا پڑا۔ بعض لوگوں نے یہ ظاہر کر دیا کہ ابن الوقت کے پردے میں سر سید پر چوٹ کی گئی ہے اور حجت الاسلام کے پردے میں پیچھے خود مولوی نذیر احمد ہیں۔ صفحہ نمبر 77۔ ایامی بیوہ یا غیر شادی شدہ عورتیں۔ ایامی 1891 میں شائع ہوئی۔ ایامی کا موضوع ہے کہ بیوہ عورتوں کا اقتصانی ہندوستان میں بیوہ عورتوں کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوتا تھا۔ مولوی صاحب اس ناول سے پہلے اس کے خلاف آواز اٹھا چکے تھے۔ آزادی کی بیگم جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، اس نے بیوگی کا درد سہا، اسی لیے خود وہ بیواؤں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ لوگوں کو اس طرف توجہ کرائی اور مرنے سے پہلے ان کی حالت زار پر ایک دردناک تقریر کرتی ہے۔ رویائے صادقہ مولوی نذیر احمد کا آخری ناول ہے۔ یہ 1894 میں شائع ہوا۔ ناول کا مرکزی کردار صادقہ ہے۔ یہ بچپن سے خواب دیکھتی ہے جو سچ ثابت ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ مشہور ہو جاتی ہے کہ اس پر جن بوت کا اثر ہے۔ کوئی گھرانہ اسے بہو کے روپ میں اپنانے کو تیار نہیں ہوتا۔ آخرکار علی گڑھ کا ایک طالب علم صادقہ کا ہاتھ مانگتا ہے اور اس کے والد کو ایک تفصیلی خط لکھتا ہے۔ اس خط میں وہ اپنی مذہبی عقائد بیان کرتا ہے۔ دراصل جدید تعلیم نے اس کی مذہبی عقائد کو ڈاواں ڈول کر دیا ہے۔ لڑکی کے والدین کو یہ رشتہ قبول کرنے سے تامل ہے، لیکن صادقہ اپنی سہیلی کے ذریعے ان سے کہلواتی ہے کہ یہ رشتہ ہو کے رہے گا کیونکہ میرا خواب یہی کہتا ہے۔ آخرکار شادی ہو جاتی ہے۔ صادقہ خواب دیکھتی ہے کوئی بزرگ صادق کی الجھنوں کو سلجھا رہے ہیں اور دلیلوں سے اس کے شکوک و شبہات دور کر رہے ہیں۔ یہ بزرگ دراصل سر سید ہیں جنہوں نے مذہب اسلام کو مطابق عقل ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ صادقہ اپنے شوہر کو ان بزرگ کی ساری تقاریر سناتی ہے۔ بزرگ کے تقریر یقیناً سر سید کے مدلل مذہبی افکار ہیں۔ یہ افکار صادق کے سارے شکوک و شبہات رفع کر دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 78۔ سوال: مرات العروس کی کردار نگاری کے معیار و مرتبے کو متعین کریں۔ 2011 یونیورسٹی آف پشاور۔ سوال: ڈپٹی نذیر احمد کے کردار یا تو فرشتے ہیں یا بڑے، اس قول کی روشنی میں مرات العروس کے کرداروں کی تنقیدی جائزہ پیش کریں۔ 2005 پشاور یونیورسٹی۔ جواب: نذیر احمد کی کردار نگاری میں کچھ خامیاں ملتی ہیں کیونکہ ان کا مقصد ان کے کرداروں پر چھایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کے نمایاں کردار زندگی کے کردار نہیں معلوم ہوتے بلکہ مثالی کردار بن گئے ہیں۔ وہ اپنے پسندیدہ کرداروں کے گرد پسندیدہ صفات جمع کر دیتے ہیں کہ فرشتے بن جاتے ہیں اور ناپسندیدہ کرداروں کے گرد ان کی ان گنت برائیاں بیان کرتے ہیں کہ وہ شیطان نظر آتے ہیں، حالانکہ ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی۔ اسی لیے نذیر احمد کے کرداروں پر مثالی، یک رخے ٹائپ اور تمثیلی ہونے کے اعتراضات کیے گئے ہیں جو غلط نہیں۔ بقول پروفیسر احمد سرور، ان کے کردار یا تو فرشتے ہوتے ہیں یا پھر شیطان، انسان نہیں ہوتے۔ البتہ مولانا صلاح الدین احمد کے بموجب ان کے بعض کردار ان کی اپنی شخصیت کے عکاس ہیں۔ ان کے کرداروں کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں نسوانی کردار زیادہ جاندار متحرک نظر آتے ہیں۔ ان کے بعد ایک ویلن یا منفی رجحانات کا حامل کردار دلچسپ نظر آتے ہیں۔ نذیر احمد اپنے عہد کی پیداوار تھے، اسی لیے ان کی شخصیت میں ان کی تضاد کا مجموعہ ہے جو اس دور میں مخصوص تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرات العروس اردو زبان کا پہلا ناول ہے، اس لیے اس میں بہت سی خامیاں ہیں چونکہ اس سے پہلے دور میں کوئی ناول نہیں لکھا گیا تھا جو نذیر احمد نے ایک نمونہ کی حیثیت سے رکھتا تھا۔ پھر بھی ناقدین نے اسے ایک کامیاب ناول قرار دیتے ہیں۔ اس ناول کی امتیازی خصوصیات کردار نگاری ہے۔ ویسے تو مرات العروس نے بہت سے نمایاں کردار
اہم کردار ہیں، لیکن چند ایک اہم کردار کے نام یہ ہیں: دوراندیش اکبری، اصغری، خیراندیش خان، اکبری اور اصغری کی ساس، ماما عظمت، محمد عاقل، محمد فاضل، سیٹھ ہزاری مل، تماشا خانم، حسن آرا اور جمال آرا۔ صفحہ نمبر 69، شاہ زمان بیگم، جمیس صاحب اور کٹنی۔ لیکن یہاں چند ایک کردار ہیں جن کی کردار نگاری دکھائی گئی ہے، جن کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اکبری کا کردار، اس کہانی میں سارا حسن اکبری کے کردار پر پیدا ہوا ہے، اکبری کے کردار سے پیدا ہوا ہے۔ اکبری کی بد مزاجی، پھوڑ پن، بد سلیقی اور اس کی بے عقلی کی حرکتوں سے ایک پھول بن کی وجہ سے اس کہانی میں خوبصورتی پیدا ہوئی ہے۔ اکبری بے پرواہ لڑکی ہے اور شادی کرنے کے بعد بھی اسے کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، وہی بچوں والی حرکتیں اور بچوں والے کھیل، لیکن اس کی اس بد مزاجی اور لاڈ پن سے اس کی تربیت کا بڑا ہاتھ ہے۔ یہی بد مزاجی اس کے لیے آگے چل کر بہت مسائل کا سبب بنتی ہے۔ اکبری اپنے بد مزاجی کی وجہ سے سسرال والوں سے روٹھ جاتی ہے اور اپنے شوہر سے علیحدہ رہنے کا کہتی ہے، لیکن علیحدہ گھر اس کی بے وقوفی اور بھی ظاہر ہو جاتی ہے اور یہاں ایک عورت اس کے سارے زیور چرا کر لے جاتی ہے۔ لیکن آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکبری خود کسی کی نہیں سنتی تھی، واقعات کے تھپڑوں نے اسے اس طرح کا ایک گھریلو عورت بنا دیا تھا کہ اسے اپنی چھوٹی بہن عصغری کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ عصغری کا کردار اکبری کا متضاد کردار ہے۔ جہاں اکبری اس ناول میں بد مزاج، بد سلیقہ، بدخو اور احمق لڑکی ہے، وہاں عصغری سلیقہ مند، ہنرمند، عقل مند، نرم مزاج اور شائستہ زبان، حوصلہ مند لڑکی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ عصغری کی تربیت ہے۔ ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود عصغری کی تربیت اپنی بڑی بہن کے مقابلے میں بہت بہترین انداز سے ہوئی۔ مولوی نذیر احمد ایک عصغری کے کردار کو اپنے قلم کے زور سے لکھا ہے اور کچھ مولوی نذیر احمد چاہتے تھے کہ عورتوں کی اصلاح کی غرض سے، اسی لیے انہوں نے اس کردار کو لیا۔ شادی کے بعد اکبری کا مزاج بہو کا نام سسرال والوں نے دیا ہوتا، جبکہ عصغری کو اس کی ہنرمندی، سلیقہ مندی اور رکھ رکھاؤ اور تمیزدار بہو کا نام دیا۔ جہاں عصغری اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوشیار، ہنرمند اور رکھ رکھاؤ والی تھی، وہاں اپنے سسرال میں بھی اس نے وہی رنگ برقرار رکھا۔ اپنے سسرال کو اپنی عقل مندی سے قرضداروں سے آزاد کر لیتی اور ماما عظمت جیسی نمک حرام کا چہرہ سب لوگوں کے سامنے واضح کر کے اپنے سسرال سے باہر نکالتی ہے۔ صفحہ نمبر 80، نذیر احمد کا یہ کردار بعض خوبیوں کی بنا پر لاجواب ہے، مگر اس کی چند خامیاں بھی ہیں۔ خواہ مخواہ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرتی ہے، وہ سارے نظام کو اپنے ہاتھوں سے چلاتی ہے، گویا وہ ایک ملکہ اور اپنی رعایا پر حکم چلا رہی ہے۔ مثال کے طور پر میاں کو اس کی مرضی کے خلاف سیالکوٹ بھجوانا اور اس کے دوستوں کی کانٹ چھانٹ محمود کا رشتہ اپنی مرضی سے کروانا، ان سب میں عصغری کی حکم چلانے کی عادت کا پتہ چلتا ہے۔ ماما عظمت، میرے خیال میں ماما عظمت کا کردار اس کہانی کا ایک اہم کردار ہے، کیونکہ اس کردار کی وجہ سے کہانی میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کردار ایک نوکرانی کا ہے۔ یہ مولوی صاحب کے دوسرے کرداروں کی طرح ایک شورۂ آفاق کردار ہے۔ اگر سچ کہا جائے تو ماما عظمت کو گھر سے باہر نکال دینے کے بعد کہانی کو ختم کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ کہانی میں ماما عظمت کی چوریاں اور لوٹ کھسوٹ ساری فضا کو خوبصورت بناتی ہے۔ قاری اس تجسس میں ہوتا ہے کہ کب عصغری ماما عظمت کی چوریاں اور لوٹ کھسوٹ کا راز افشاں کرے گی، اور جب مناسب موقع پر عصغری ماما عظمت کی ساری کرتوت پر پردہ اٹھاتی ہے تو ماما عظمت کو نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے، تو قاری کا تجسس ختم ہو جاتا ہے۔ خود مولوی نذیر احمد اس کردار کے بارے میں لکھتے ہیں: اس ماما عظمت کی حقیقت اس طرح ہے کہ یہ عورت 25 برس سے اس گھر میں تھی۔ آئے دن اس پر شبہ ہوتا رہتا، مگر چالاک تھی، گرفت میں نہیں آتی۔ کئی مرتبہ نکالی گئی لیکن پھر بلائی جاتی تھی۔ یوں چوری اور سینہ زوری ماما عظمت کی تقدیر میں لکھی گئی تھی۔ جتا کر لیتی اور بتا کر چراتی۔ دوراندیش خان کا کردار اس ناول کا ضمنی کردار ہے۔ دوراندیش خان کی اکبری اور عصغری کے والد ہیں۔ وہ پنجاب کے پہاڑی اضلاع میں سرکار انگریز کی طرف تحصیلدار ہوتا ہے۔
اس ناول میں اس کا کردار صرف شروع اور آخر کے حصے میں خطوط کے ذریعے آتا ہے جو وہ عسکری کی شادی کے بعد لکھتا ہے اور عسکری کو نصیحتیں کرتا ہے، اور اس کا آخری خط جو ناول کے آخر میں ہے وہ عسکری کو اس کی اولاد کی وفات پر تسلیاں دیتا ہے۔ یہ ایک ضمنی کردار ہے۔ صفحہ نمبر 81، محمد عاقل کا کردار۔ محمد عاقل جو کہ اکبری کا شوہر ہوتا ہے، وہ شوہروں کی طرح نہیں جس میں غصہ ہو اپنی بیوی کو دبا کر رکھے، چونکہ وہ خود ایک شریف آدمی ہوتے ہیں، لہٰذا اس واسطے اپنی بیوی اکبری کو کچھ نہیں سمجھتا، نہ ہی کچھ کہتا۔ اس سے بھی اس کی بدنامی ہو گئی۔ وہ ویسا کرتا جس طرح اس کی بیوی اکبری چاہتی تھی، وہ حالات سے مجبور ہوتا اور اپنے ماں باپ سے الگ اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگتا، اور یہ بھی ایک ضمنی کردار ہے۔ محمد کامل کا کردار۔ اکبری کی چھوٹی بہن کی شادی محمد کامل سے ہوتی ہے۔ محمد کامل ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ مرد ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کی ہی تاکید پر اپنے پہلے کچہری میں 10 روپے ماہانہ نوکری شروع کر دیتا ہے اور پھر سیال کوٹ میں مجسٹریٹ 50 روپے ماہانہ کی نوکری مل جاتی ہے۔ اس کردار میں اتنی حرکت اور توانائی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ضمنی کردار ہے۔ محمودہ کا کردار۔ محمودہ عسکری کی نند ہے جو کہ ایک سادہ اور معصوم لڑکی ہے۔ اس کی تربیت میں عسکری کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اس لیے وہ بھی عسکری کی طرح سلیقہ مند اور ہنرمند ہے۔ اس کی اسی تربیت کی بدولت اس کی شادی ایک بڑے گھر میں ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنی ازدواجی زندگی میں خوش و خرم رہتی ہے۔ عسکری کی ساس کا کردار۔ یہ کردار اگرچہ ضمنی کردار ہے، اسے اپنے دور کا ایک مکمل نمائندہ کردار ادا کرتا ہے۔ یہ اپنے زمانے کی شریف مسلمان عورتوں کی نمائندہ ہے۔ یہ ایک سیدھی سادی عورت ہے جس میں نہ اکبری کی طرح پھوڑ پن اور بدمزاجی اور نہ عسکری کی طرح ہنرمندی اور سلیقہ مندی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی کردار رہ جاتے ہیں وہ اگرچہ کہانی کا ایک اہم حصہ ہیں، لیکن اہم کردار بھی ہیں اور ضمنی کردار بھی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نذیر احمد کی ناول نگاری میں کچھ خامیاں ضرور ہیں، لیکن جہاں تک فن و کردار کا تعلق ہے وہ اس میدان میں مکمل طور پر کامیاب رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ناول کے ذریعے اردو ادب کو بہت خوبصورت اور بڑے کردار دیے ہیں۔ صفحہ نمبر 82، مجموعی جائزہ۔ نذیر احمد بشرا کرداروں کو جلوت میں پیش کرتے ہیں اور ان کی جذباتی کیفیات اور نفسیاتی واردات کو عموماً نظر انداز کرتے ہیں۔ ان کی کردار میں اکثر سطحی شخصیتوں کے مالک ہیں۔ چونکہ نذیر احمد کی اپنی کردار کے ذریعے انہیں اپنی نظریات کی تبلیغ مقصود ہوتی ہے، اسی لیے کردار ٹائپ کردار بن جاتے ہیں، بنی بنائی باتیں کرتے ہیں اور رٹے رٹائے جملے بولتے ہیں۔ ہر انسان کے کردار میں ایک ارتقائی عمل ملتا ہے، لیکن نذیر احمد قصوں میں کردار انسانی اوصاف سے متصف نہیں ہوتے۔ وہ غیر متبادل اور منجمد کردار ہوتے ہیں جو نیک ہیں اور نیک ہی رہتے ہیں، اور جو بد ہے وہ آخر بد ہی رہتا ہے۔ صفحہ نمبر 82، مولوی نذیر احمد کی ناول نگاری کی خصوصیات۔ جواب: جذبہ اصلاح مولوی نذیر احمد کے تمام ناولوں میں کار فرما ہے۔ ہر ناول کسی نہ کسی مقصد کے تحت لکھا گیا ہے اور سرورق پر اس کا مقصد بالمعمول اعلان بھی قرار دیا گیا ہے۔ مرات العروس اور بنات النعش لڑکیوں کی تربیت پر زور دینے کے لیے لکھے گئے۔ توبۃ النصوح کا پیغام یہ ہے کہ والدین خود اپنی اولاد کے لیے نمونہ بنائیں اور اسے دیندار بنانے کی کوشش کریں۔ ابن الوقت میں غلامانہ ذہنیت رکھنے والے ہندوستانیوں کو بتایا گیا ہے کہ انگریزوں کی نکالی کر کے صاحب بہادر بننا چاہو گے تو ذلت و رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ فسانہ مبتلا ایک سے زیادہ شادیوں کی خرابی پر روشنی ڈالتا ہے۔ بیوہ عورتوں کے ساتھ اقتصانی کے فائدے یا ایامی سے اجاگر ہو جاتے ہیں۔ رویائے صادقہ میں مذہبی امور پر اس طرح روشنی ڈالی گئی ہے کہ جدید تعلیم سے بہرہ ور نوجوان دین سے برگزشتہ نہ ہوں۔ غرض ہر ناول کسی نہ کسی سماجی عیب کو دور کرنے کے مقاصد سے لکھا گیا ہے۔ جس زمانے میں مولوی نذیر احمد نے یہ ناول لکھے ہیں، اس وقت سر سید کی اصلاحی تحریک اپنے شباب پر تھی۔ ادب کی افادیت اور مقصدیت پر زور تھا۔ سر سید کے اثر سے اور خالص طور پر حال ہی کے مقدمہ شعر و شاعری کے اشاعت کے بعد یہ خیال عام ہو گیا۔ ادب محض تفریح اور وقت گزاری کا ذریعہ نہیں بلکہ زندگی کو سنوارنے اور بہتر بنانے کا وسیلہ بھی ہے۔ نذیر احمد کو دور اصلاح کہنا چاہیے اور مصلحین کے کارواں سالار تھے سر سید، مگر پروفیسر نور الحسن کے قول کے مطابق بعض معاملات میں نذیر احمد کو ان پر فوقیت حاصل ہے۔ وہ چونکہ عربی زبان کے ماہر اور عالم بھی تھے،
اسی لیے مذہبی مسائل میں افراط و تفریط سے محفوظ رہے۔ دوسرے یہ کہ ان کی طبیعت میں سر سید کی نسبت زیادہ اعتدال و توازن تھا، اور تیسری بات یہ کہ بعض اصلاح امور میں وہ بھی سر سید سے آگے تھے۔ مثلاً تربیت نسواں کی طرف انہوں نے سر سید سے زیادہ توجہ دی ہے۔ بیوہ عورتوں کی عقد ثانی کی اہمیت پر انہوں نے بہت بار دلنشینی پیرائیے میں بیان کیے ہیں۔ نذیر احمد کے اصلاحی ناول اردو ادب کا بیش باک قیمتی خزانہ ہے۔ البتہ اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی جذبے اور اصلاح سے وہ اس قدر مغلوب ہو جاتے ہیں کہ فنی تقاضے پس پشت جا پڑتے ہیں، اور کہیں کہیں تو محض وہ وائز اور نصاب بن کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن جہاں فن کا نذیر احمد نے وائز نظیر پر فتحیابی پا لی ہے، وہاں فن کا معجزہ ظہور میں آتا ہے۔ صفحہ نمبر 83، حقیقت نگاری۔ مولوی نذیر احمد کے ناولوں میں سب سے اہم خصوصیت ہے حقیقت نگاری۔ وہ زبانوں کی طرح ہمارے ادب میں بھی ناول سے پہلے داستانوں کا دورہ تھا، اور یہ داستانیں حقیقت کی دنیا سے بہت دور تھی۔ ان میں یا تو جن بھوت دیو اور پریاں، جادو اور جادوگرنیاں نظر آتی ہیں، یا پھر بادشاہ، وزیر، شہزادے اور شہزادیاں۔ واقعات بھی وہ ہیں جنہیں عقل کسی طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ ناول داستان کے خلاف رد عمل کے طور پر وجود میں آیا۔ ان کا مقصد زندگی کی تصویر کشی تھا۔ مولوی نذیر احمد کے ناول اس کسوٹی پر پورے اترے ہیں کہ ان کی حقیقی زندگی کا عکس کرتا نظر آتا ہے۔ زیادہ تر مسلمان متوسط گھرانوں کی عکاسی کرتے ہیں اور بہو نقشہ کھینچ دیتے ہیں۔ افتخار عالم نے حیات النذیر میں لکھا ہے، اکبری عسکری کے قصے کو لوگ سچا واقعہ خیال کرتے ہیں، اور کتنے تو ان بہنوں کے گھروں کا تو پتہ بھی پوچھتے پھرتے ہیں۔ بہتوں کو تو یہ شبہ ہوا کہ شاید ان کے اپنے خاندان کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ البتہ ابن الوقت کو سر سید کی تصویر کا رخ ٹھہرایا گیا ہے۔ حجت الاسلام کے کردار میں لوگوں نے خود مولوی نذیر احمد کا چہرہ دیکھا ہے۔ آزادی بیگم میں مولوی صاحب کی ایک بیوہ سالی کا عکس ڈھونڈ نکالا گیا۔ مختصر یہ ہے کہ نذیر احمد کے ناولوں میں حقیقی زندگی کے مرکب نظر آتے ہیں، اور اصلی دنیا کے انسان سانس لیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 84، پلاٹ کی اہمیت سے نذیر احمد بخوبی واقف تھے، لیکن ان کے سامنے داستانوں کے نمونے تھے جس میں مربوط پلاٹ کا فقدان ہے۔ دوسرے ان کا اصلاحی پروگرام اور تبلیغی مشن مربوط پلاٹ کے راستے میں اکثر رکاوٹ بن جاتا ہے، موقع بموقع واعظ میں اس میں جھول پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے کئی عمدہ پلاٹ پیش کی۔ فسانہ مبتلا کا پلاٹ بہت سڈول، بہت گھٹا ہوا اور بہت متناسب ہے۔ ناول کے ابتدائی حصے میں قصے کی رفتار سست ہے اور مبتلا کی ذہنی ساخت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ ایامی کا پلاٹ بھی مربوط ہے، مگر آخر میں آزادی بیگم کی جو تقریر دی گئی ہے، اس سے پلاٹ کے تناسب کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ لمبی تقریر حذف کر دی جائے تو ایامی کا پلاٹ زیادہ سڈول اور مربوط پایا جاتا ہے۔ پلاٹ کے نقطہ نظر سے ابن الوقت بھی ایک کامیاب ناول ہے۔ واقعات کی کڑیاں اس طرح ایک دوسرے میں پیوست ہیں، کہیں جھول پیدا نہیں ہوتا اور واقعات فطری طور پر آگے بڑھتے ہیں۔ ناول نگاری کی مقصدیت پلاٹ پر غالب نہیں آتی اور ایک ترچھا ہوا پلاٹ وجود میں آتا ہے۔ البتہ حجت الاسلام کی تقریر نے پلاٹ کو کسی حد تک نقصان پہنچایا ہے۔ روایہ صادقہ کے ابتدائی صفحات سے یہ گمان ہوتا ہے کہ ایک بے عیب پلاٹ ہے جو وجود میں آنے والا ہے، مگر یہاں بھی مقصدیت فنکاری پر غالب آ جاتی ہے۔ توبۃ النصوح کا پلاٹ ناول نگار کے فنی شعور اور ذہنی پختگی کا پتہ دیتا ہے۔ یہ بھی اصلاحی ناول ہے، اور یہاں بھی ناول نگار اصل نصیحت ہمارے سامنے واضح کرتا ہے، مگر یہاں فنکار کو وعظ پر فتح حاصل ہوئی ہے۔ اس ناول کے پلاٹ میں ترتیب و توازن کا حسن موجود ہے، اور واقعات میں ایسا ربط ہے کہ ایک واقعہ دوسرے واقعے سے فطری طور پر پیوست نظر آتا ہے۔ نذیر احمد کے پہلے ناولوں میں مرات العروس اور بنات النعش پلاٹ کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ مرات العروس دو بہنوں کی کہانیاں، دونوں کہانیاں الگ ہیں، اور حقیقت میں بھی دونوں کہانیاں ایک ساتھ نہیں لکھی گئیں۔ اگر انہیں باہم مربوط کر دیا جائے تو ایک عمدہ پلاٹ وجود میں آ سکتا ہے۔ اس طرح بنات النعش بھی عیب سے پاک نہیں۔ یہ ناول معلومات عامہ کا پندہ بن کے رہ گیا ہے۔ صفحہ نمبر 85، ان دونوں ہی ناولوں میں مقصدیت کا غلبہ ہے جو پلاٹ کی تشکیل میں حامل ہو جاتا ہے، لیکن یہ ابتدائی دور کے ناول میں نقائص سے پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ ان گفتگو سے اتنا بہرحال ثابت ہوتا ہے کہ پلاٹ تیار کرنے کا سلیقہ وہ بہرحال رکھتے تھے۔ کردار نگاری کے بہترین نمونے مولوی نذیر احمد کے ناولوں میں مل جاتے ہیں۔ مرزا ظاہردار بیگ، کلیم ابن وقت، مبتلا اور ہریالی کے کردار اردو فکشن کو ان کے ناقابل فراموش تحفے ہیں۔ بہترین کردار ہی فنکار تخلیق کر سکتا ہے جو غیر معمولی ذہانت رکھتا ہو، جس کا تجربہ وسیع اور انسانی نفسیات پر
جس کی گہری نظر ہو۔ مولوی صاحب نے زندگی کے عجیب نشیب و فراز دیکھے تھے، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں غضب کا حافظہ عطا کیا اور بلا کی ذہانت بخشی۔ انہوں نے زندگی میں بہت سی ٹھوکریں کھائی تھیں، لیکن ابتدائی تعلیم ایک مسجد میں رہ کر حاصل کی تھی، گھر میں گداگری کر کے پیٹ کی آگ بجھائی، زنان خانوں میں ایک طرح سے خادم کے فرائض انجام دیتے رہے، بہت سے گھروں کا مسالہ پیسا تھا۔ اس آگ کے دریا سے گزر کر ہی انہوں نے ترقی کی منزلیں طے کی ہیں اور اعلیٰ منصب تک پہنچے ہیں۔ زندگی کے اس سفر میں ہر طرح کے لوگوں کو دیکھنے اور برتنے کا موقع ملا۔ جب ناول لکھنے کا وقت آیا تو سارے تجربے کام آئے اور اسی کے سبب وہ ایسے سچے اور ایسے اصلی اور ایسے لافانی کردار تخلیق کر سکے۔ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ نذیر احمد کی کردار نگاری بے داغ نہیں، اس کا ایک عیب بہت نمایاں ہے۔ کوئی انسان نہ صرف نیک ہو سکتا ہے، نہ صرف بلکہ نیکی اور بدی دونوں اس میں شیر و شکر ہو جاتے ہیں، مگر ان کے کردار یا تو عیبوں کا مجموعہ ہے یا صرف خوبیوں کا مجسمہ۔ اسی لیے پروفیسر آل احمد سرور کا ارشاد ہے کہ ان کے کردار یا تو فرشتے ہوتے ہیں یا پھر شیطان، انسان نہیں ہوتے، کیونکہ انسان تو وہ ہے جس میں خامیاں اور خوبیاں کھل کر مل جائیں۔ مثال کے طور پر مرزا ظاہردار بیگ کو لیجئے، یہ بزرگوار عیاری مکاری ظاہرداری کا مجموعہ ہے، شروع سے آخر تک ایک ہی جیسے رہتے ہیں۔ ہو نہیں سکتا کہ کہیں اور کسی موقع پر ان کی کوئی نیکی سرزد ہو جائے۔ حقیقت یہ کہ ان کے کردار ایک ہی نکات کے الفاظ میں منی کے مدھو ہیں، جیسے شروع میں ہے ویسے ہی آخر تک ہے۔ صفحہ نمبر 86۔ ان میں ارتقاء معدوم ہے، جبکہ حالات انسان میں تبدیلیاں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ مولوی صاحب ایک غضبدار ہیں اور ہر کردار کا نام ایسا رکھتے ہیں جس سے ایک عادت مزاجی اور خصلت کا شروع ہی سے پتہ لگ جاتا ہے۔ مثلا نسو نام ہے تو ضرورت ہے نصیحت کرے گا، جس بہن کا نام اکبری ہے وہ ضرور بڑی ہوگی، اصغری تو چھوٹی ہوگی۔ کلیم کلام کا ماہر ہوتا ہے، ظاہردار بیگ میں ظاہرداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے۔ فہمیدہ صاحب فہم عورت ہوں گی، مرزا زبردست بیگ سے کوئی نہیں جیت سکے گا۔ اسی خصوصیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا کہ نذیر احمد ناول نگار نہیں تمثیل نگار ہے، مگر یہ کہنا ناانصافی ہے۔ بہرحال ان چند خوبیوں کے باوجود مولوی نذیر احمد کی کردار نگاری قابل رشک ہے۔ انہوں نے بہت سے جیتے جاگتے اور کردار پیش کیے ہیں جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ زبان و بیان پر مولوی نذیر احمد کو بہت عبور حاصل ہے۔ ان کی اصل تعلیم عربی زبان تھی، اسی لیے ان کی زبان میں عربی الفاظ کی بہتات ہے۔ عمر کا ابتدائی حصہ دہلی میں گزرا اور کم عمر تھے، اسی لیے بے تکلف گھروں میں جاتے تھے، کھانے کے عوض مختلف خدمات انجام دیتے تھے۔ اسی وجہ سے دہلی کی زبان اور دہلی کے محاورے نوک زبان تھے۔ ساری زندگی ان محاورات کا کثرت سے استعمال کرتے رہے۔ ناول کی زبان آسان اور سادہ ہونی چاہیے تاکہ قاری کی توجہ واقعات پر جمی رہے۔ مولوی صاحب کی زبان میں عربی الفاظ کی بہتات بہت زیادہ ملتی ہے۔ مکالمہ نگاری نذیر احمد کو ایک ایسی مہارت حاصل ہے جو کہ کم ناول نگاروں کو حاصل ہوگی۔ سبب یہ کہ ہر طبقے کے لوگوں سے ان کا ایک واسطہ رہا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ کس کردار کی زبان سے کیا مکالمے کیے جا سکتے ہیں۔ انسانی نفسیات سے وہ گہری واقفیت رکھتے تھے۔ مکالمہ سن کر ہم بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا ادا کرنے والا کون ہے، کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور کیسا مزاج ہے۔ میرات العروس اور بنات النعش ان کے ابتدائی ناول ہیں۔ ان کی تصنیف کے وقت نذیر احمد کو ناول نگاری کے فن پر پوری طرح عبور حاصل نہیں ہوا تھا، مگر مکالمہ نگاری پر انہیں اس وقت پوری گرفت حاصل تھی۔ اس کا ثبوت اکبری اور عسکری کے مکالمے ہیں، جن سے ان کی عادات و اطوار پر روشنی پڑتی ہے۔ یہ دونوں بہنیں اور بنات النعش کی حسن آرا اور محمودہ بالکل وہی مکالمے ادا کرتی ہیں جو اس زمانے کی عورتوں کے منہ سے ادا ہو سکتے تھے۔ توبۃ النسوء میں کلیم شاعرانہ انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 87۔ مرزا ظاہردار بیگ کے مکالموں میں عیاری و مکاری عیاں ہیں۔ ابن الوقت اور حجت الاسلام کے مکالمے ذرا طویل ہیں مگر دلچسپ ہیں اور حسب حال فسانہ مبتلا میں میر تقی میر کی آمد پر بھانٹ جو تنزیہ گفتگو کرتے ہیں وہ بے حد دلچسپ ہیں۔ ظرافت مولوی صاحب کے مزاح میں رچی بسی ہوئی ہے۔ اس ظرافت سے ان کے ناولوں کو حد درجے دلچسپ بنا دیا ہے۔ جگہ جگہ ظرافت کی پھلجھڑیاں سی چھوڑتے چلے جاتے ہیں اور اس کارگر حربے سے قاری کو اپنی گرفت میں رکھتے ہیں، بار بار چٹکلے سنا کر قاری کو ہنساتے ہیں۔ توبۃ النسوء میں مرزا ظاہردار بیگ کے مضحکہ خیز کردار نے جان ڈال دی ہے۔ فسانہ مبتلا میں ظرافت کا بھی اور مواد موجود ہے۔
بھانڈوں کی گفتگو سے اس ناول میں مزاح کا عنصر پایا جاتا ہے۔ بعض جگہ یہ ظرافت بے محل ہو گئی اور ناگوار ہوتی ہے۔ اہل نظر کا ایک حلقہ ایسا ہے جو نذیر احمد کے ناولوں کی خوبیوں کی نشاندہی کرتا ہے اور انہیں ناول تسلیم نہ کرتے ہوئے قصوں اور تمثیلوں کا نام دیتا ہے۔ کردار نگاری کی خامی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اکثر قصے انگریزی دانوں سے اخذ کیے ہیں۔ میرات العروس رچرڈسن کے قصے سے ماخوذ ہے۔ بنات النعش ٹامسن ڈے کے ہسٹری آف سین فورڈ اینڈ میٹرن سے متاثر ہو کر لکھا گیا ہے۔ توبۃ النسوء میں ڈنٹل ڈیفرو کے فیملی انسٹرکٹر کا عکس نظر آتا ہے، مگر یہ کوئی عیب نہیں۔ بعض خامیوں اور کمزوریوں کے باوجود نذیر احمد کے ناول اردو فکشن کا قیمتی سرمایہ ہے اور انہی کی بنیاد پر آگے چل کر اردو ناول کا قصر بلند تعمیر ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 88 مجموعی جائزہ۔ نذیر احمد کے ناول اردو میں اس اعتبار سے ایک نیا تجربہ ہے۔ ان میں پہلی مرتبہ محض دلچسپی اور تفریح کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ یہ مسلسل ایک سماجی اور تہذیبی مسئلہ ہے اور مسائل محض خیالاتی اور جذباتی نہیں، اس دور کے حقیقی اور واقعاتی مسائل ہیں کہ جو زندگی کے متعلق اور معاشرے کے مسائل ہیں۔ بقول ڈاکٹر تاثیر اردو ادب کے مولوی نذیر احمد کا کام ان ناولوں سے زندہ رہے گا۔ اور تعجب کیا کریں کہ جس طرح ایک عربی فارسی کا عالم مولوی قسم کا آدمی انگریزی ناولوں سے بے خبر ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے ناول لکھیا جو گفتگو، کردار اور سماج کی حالات بیان کرتے ہیں۔ سوال: میرات العروس کا تنقیدی جائزہ پیش کیجیے۔ جواب: اردو ادب سے سب سے پہلے جس شخصیت کے باقاعدہ طور پر ناول نگاری کا آغاز کیا، اس کا نام مولوی نذیر احمد ہے۔ ناقدین کی اکثریت نے مولوی صاحب کو اردو زبان کا پہلا ناول نویس تسلیم کیا ہے، کیونکہ ان کے ناول نگاری کے فنی اور تکنیکی لوازمات پر پورے اترتے ہیں۔ ان کا پہلا ناول میرات العروس ہے۔ اگرچہ میرات العروس میں بہت سی خامیاں ہیں، لیکن چونکہ اس سے پہلے اردو میں کوئی ناول نہیں لکھا گیا جو نذیر احمد کے ناول کا نمونہ کی حیثیت رکھتا ہو، پھر بھی ناقدین اسے ایک کامیاب ناول قرار دیتا ہے۔ مولوی عبدالحق کے بقول مرحوم اگر میرات العروس کے سوا کوئی کتاب نہ لکھے تو وہ بھی اردو کے باکمال انشا پردازوں میں مانے جاتے ہیں۔ ذیل میں ہم ان ناول کا فنی اور فکری جائزہ لیتے ہیں۔ کردار نگاری۔ نذیر احمد کی کردار نگاری اس مقصدیت اور افادیت کے تصورات کی پابند ہے۔ جس طرح وہ اپنی مقصدیت کے تحت سیدھے سادے پلاٹ تیار کرتا ہے، اسی طرح ان کے کردار بھی سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ نذیر احمد کی یہی مقصدیت ان کی کردار نگاری میں بھی ناقص بنا دیتی ہے۔ ان کرداروں کی جذبات سطحی اور عملی میدان ماں سوا چند ایک محدود سا ہے۔ نذیر احمد بیشتر کرداروں کو خلوت ہی میں پیش کرتے ہیں اور ان کی جذباتی کیفیات اور نفسیاتی واردات کو عموماً نظر انداز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 79 ان کے کردار میں اکثر سطحی شخصیتوں کے مالک ہیں، چونکہ اپنے کرداروں کے ذریعے انہیں اپنی نظریات کی تبلیغ مقصود ہوتی ہے، اسی لیے کردار صاحب کردار بن جاتے ہیں۔ اس کے کردار غیر متبادل اور منجمد کردار ہوتے ہیں، جو نیک ہیں اور نیک اور بد ہیں اور آخر تک بد ہی رہتے ہیں۔ مثلاً عسکری تمام اوصاف حمیدہ کا مجموعہ ہے اور اچھی صفات کا پیکر ہے، اور وہ مطمئن، خاموش، معاملہ فہم، ایثار پیشہ لڑکی ہے، جبکہ اکبری بدمزاجی، پھوڑ پن اور بدسلیقی میں اپنی مثال آپ ہے۔ مکالمہ نگاری۔ مولوی نذیر احمد نے اپنے اس ناول میں عورتوں کی ذہنی کیفیات اور توہمات اور رجحانات کی ترجمانی ایسے فطری انداز میں کی ہے کہ مکالمہ پڑھتے وقت کرداروں کی آوازیں ہمارے کانوں میں گونجتی ہیں اور ان کے لب و لہجے کے اتار چڑھاؤ کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ مثلاً محمد عاقل کی ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے، ارے بیٹا، یہ بھی کہیں ہونی ہے، اشرفیوں میں بھی کہیں بیٹیاں چھوٹتی ہیں، تم کو اپنی عمران ہی کے ساتھ کاٹتی ہیں، اور ہمارا کیا، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں، آج مرے کل دوسرا دن۔ اس کے علاوہ وہ اکبری اور عسکری کے مکالمے ہیں جن کی عادات و اطوار پر روشنی پڑتی ہے۔ تجسس اور جستجو۔ ناول کے لیے تجسس کا عنصر لازمی ہوتا ہے، لیکن جہاں تک میرات العروس کا تجسس کا تعلق ہے تو وہ کہانی میں تجسس اور جستجو کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ اس طرح اس کی اصل وجہ ایک مکمل اور مربوط پلاٹ کا نہ ہونا ہے۔ کئی جگہوں پر قاری کے تجسس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ تو ماما عظمت کا ہے۔ قاری اس وقت تک اس سوچ میں لگا رہتا ہے کہ آخر اس کی چوری چکاری کے راز فاش ہو گیا یا نہیں، اگر ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد کہانی بہت زیادہ پھیکی پڑ جاتی ہے۔ اور ایک جگہ جب بھی حجن عسکری کو بے وقوف بناتی ہے تو اس وقت بھی قاری کے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ کیا وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور اگر ایسا ہو بھی تو کس طرح۔ باقی اگر دیکھا جائے تو کہانی میں تجسس اور جستجو کا فقدان ہے۔ اس سے تو ایک وجہ اصلاحی نقطہ نظر ہے، اور دوسری بات یہ کہ نذیر احمد کے سامنے
اس سے پہلے ناولوں کے نمونے موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 90 پلاٹ کی اہمیت سے نذیر احمد بخوبی واقف تھے۔ ان کے سامنے داستانوں کے نمونے تھے، ان میں مربوط پلاٹ کا فقدان تھا۔ اگر اب ہم پلاٹ کی روشنی میں ناول منات العروض کا جائزہ لیتے ہیں، اگر سچی بات کہی ہو تو مولوی نذیر احمد کے ناول میں سرے سے پلاٹ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ پلاٹ کی کہانی کو تجسس آمیز اور پیچیدہ بنانا ہے، مگر منات العروض کی کہانی بالکل سیدھی سادی ہے۔ یہ ایک اصلاحی قصہ ہے جس کا مقصد عورتوں میں پڑھنے لکھنے کا شوق اور ہنر اور سلیقہ مند بنانا ہے۔ یہ سادہ قصہ ہے اور سادہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ ہمیں اس معاشرے کے مسلمان گھرانوں اور دہلی کے حالات کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے رہن سہن اور عبادات اور رسم و رواج کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔ اسلوب نذیر احمد کے ناول میں سادہ اور سلیس استعمال کیا گیا ہے۔ تمام ناقدین نے اس کی زبان و بیان اسلوب کو سراہا ہے اور اس کی تعریف کی ہے۔ مولوی نذیر احمد کو اس سلسلے میں اس کے کمال فن کی داد دینی پڑتی ہے۔ انہوں نے ناول کو بہت سادہ روزمرہ بامحاورہ زبان میں لکھا ہے۔ اس ناول کی زبان دہلی کی عام بول چال زبان ہے۔ معاشرتی زندگی کی عکاسی۔ اپنے زمانے کے متوسط طبقے کے مسلمان گھرانوں کی سماجی حیثیت سے نذیر احمد کو ایک خاص لگاؤ تھا۔ انہوں نے اپنے ناول میں مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی تصویر کھینچی۔ ان کے ناولوں میں واقعات و حالات کے پس منظر کی جو قضا بندی کی گئی ہے وہ دراصل ناول نگاروں کے اپنے ماحول اور بیانہ تصور اور ان کے کردار جس تہذیب و معاشرت میں پلے بڑھے ہیں ان کی حرکات و سکنات اور بول چال ہے۔ اسی کی تہذیب و تمدن کی بوباسی چھلکی پڑتی ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کی مجلسی زندگی کی منظر نگاری میں نذیر احمد کو بہت زیادہ طوالت حاصل ہے۔ ان کی منظر نگاری کا سحر قاری کو خود بخود باور کرتا ہے کہ ناول کی فضا میں مصنف کی عصری حالات و واقعات کی آئینہ داری کرتی ہے۔ وہی تہذیب و شائستگی جو دلی اور دہلوی تمدن کا خاصہ تھی۔ صفحہ نمبر 91 نذیر احمد کے ناولوں میں اسی کے مناظر کی نقش گری پوری صراحت کے ساتھ ملتی ہے۔ ان کے ناولوں کے ماحول اور مناظر سے ان کے مشاہدے کی وسعت اور مطالعے کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اپنے عہد کی اجتماعی زندگی کے مقاصد اور انفرادی زندگی کے جذبات و احساسات کا بھرپور اظہار نذیر احمد کی کہانیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ بقول پروفیسر افتخار احمد صدیقی، نذیر احمد کے فن ایک خاص خوبی ہے جس میں انہوں نے اپنے ناول میں مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی بالکل سچی تصویر کھینچی ہے اور یہی خصوصیت ان کے ناولوں کی دائمی قدر ضامن ہے۔ فکری جائزہ۔ نذیر احمد کے رجحانات اور تصورات وہی ہیں جو سر سید کے رفقا کے مخصوص افکار سمجھے جاتے ہیں۔ نذیر احمد کی ناول نگاری کا محرک قومی اصلاح کا جذبہ ہے۔ ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مجلسی زندگی کا ایک مثالی مگر معقول نمونہ قوم کے سامنے پیش کیا ہے۔ نذیر احمد کی خاص خدمت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مثالی مگر معقول صلاحیتوں کو گھروں کی آبادی اور خانقی زندگی میں خوشحال اور مسرت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، اور یہ اس کی معنی میں بہت بڑا کارنامہ ہے۔ خانقی مسرت قومی ترقی میں بہت بڑی حد تک ممدو و معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس غرض کے لیے انہوں نے عورتوں کو منزل زندگی کا سنگ بنیاد قرار دیا ہے، کیونکہ عسکری جیسی عورتیں ہی کارکن مردوں اور کارہائے نمایاں انجام دینے کے قابل بنا سکتی ہیں، اور اکبری جیسی عورتیں مردوں کے لیے ذہنی تکلیف و پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ عورتوں کی اس بے وقتگی کا سبب جہالت کے سوا اور کچھ نہیں۔ معاشرتی زندگی میں تعلیم اور جہالت کی ہنرمندی اور بے ہنری نتائج دکھانے کے غرض سے نذیر احمد نے اکبری اور عسکری کی زندگیوں کو دو مثالی نمونے پیش کیے۔ تعلیم کے بارے میں نذیر احمد کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اتنی تعلیم ہر عورت کے لیے لازمی ہے جس سے وہ اپنے فرائض خانہ داری کو سر انجام دینے کے لائق بن سکے۔ اس تعلیم میں سینہ پرونا، کھانا، پڑھنا، لکھنا، حساب کتاب وغیرہ بنیادی کی اہمیت چیزیں ہیں، لیکن نذیر احمد کے نزدیک عورت کا دائرہ عمل صرف خانہ داری ہے۔ صفحہ نمبر 52 اسے اپنے شوہر کی مونس و غم گسار اور زندگی کے چھوٹے بڑے معاملات اور اس کی بہترین مشیر و معاون ہونا چاہیے۔ یہ نمونے وہ ہیں کہ ناول میں عسکری کے کردار پیش کرتے ہیں۔ عسکری تعلیم خانہ داری پر عبور رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کو زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی تلقین کرتی ہے اور اسے نوکری کا مشورہ بھی دیتی ہے۔ عسکری اپنے شوہر سے سیالکوٹ جانے پر راضی ہو جاتی ہے۔ اسی کا پھل محمد کامل کو ملتا ہے۔ وہاں جاتے ہی اس کا افسر جیمز صاحب اسے 10 روپے ماہوار تنخواہ پر بڑھا کر 50 روپے کر دیتا ہے۔ پھر وہ
اپنے خسر کو نوکری چھوڑنے اور گھر پر بیٹھنے کا مشورہ دیتی ہے اور اسی کی جگہ اپنے بہنوئی محمد عاقل کو نوکری پر بٹھا دیتی ہے۔ نذیر احمد نے مرات العروج میں اکبری جیسی ناخواندہ عورت کا ذکر کیا اور ظاہر کیا ہے کہ ایک ناخواندہ غیر تہذیب یافتہ عورت اپنے گھر اور ساس کے لیے کیا مشکلات پیش کر سکتی ہے۔ وہ ہر وقت اپنی ساس سے جھگڑے کرنے پر تلی ہوتی ہے، گھر کے کسی کام میں نظم و ضبط لانے کے بجائے بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ نذیر احمد کا مرکزی خیال یہ ہے کہ عورت ناخواندہ اور غیر تعلیم یافتہ ہو تو جھگڑے اور مشکلات پیش کرتی ہے، کیونکہ تعلیم ایسی چیز ہے جو انسان میں شعور و اخلاق پیدا کرتی ہے۔ تعلیمی انسان کو جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے، تعلیمی نظم و ضبط اور قاعدہ پیدا کرتی ہے، تعلیمی انسان میں حوصلہ اور جرأت پیدا کرتی ہے۔ نذیر احمد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تعلیم نہ ہو تو اکبری جیسے ہزار عورتیں اپنے اور خاندان کے لیے ناسور بن جاتی ہیں۔ گھر میں ساس اور شوہر کے جھگڑے اس کا معمول بن جاتا ہے، جس سے گھروں میں بدنظمی اور فساد پیدا ہو جاتا ہے، گھر میں انتشار اور آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ ناول نگار کا خیال ہے کہ اگر تعلیم ہو تو تہذیب اور شعور ہو تو اس کی کوئی وجہ نہیں کہ گھر میں امن و سکون نہ ہو اور سکھ چین نہ ہو۔ جس طرح وہ خواتین جن کے نقشے نذیر احمد نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، اسی لیے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ہماری سوسائٹی کے لیے آج پھر کسی مرات العروج کی ضرورت ہے۔ پس مرات العروج کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کی موقوف الفطرت اور داستانی واقعات کے بجائے ہمارے اپنے حقیقی معاشرے کی تصویر نظر آتی ہے۔ اس میں جہاں تعلیم نسواں اور خانگی کی زندگی کا ذکر ہے، وہاں معاشرے کی دوسری برائیوں کو بھی بے نقاب کیا گیا ہے اور اصلاحی احوال کی تدابیر سے فن کارواں کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی میں ایک اعلیٰ ناول نگار کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ نذیر احمد کی ناول نگاری کے بارے میں ڈاکٹر تاثیر لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 93: اردو ادب میں مولوی نذیر احمد کا نام ان کے ناولوں سے زندہ رہے گا، اور نکات تعجب کیا کریں گے کہ کسی طرح ایک عربی فارسی کا عالم مولوی قسم کا آدمی بھی ایسے ناول لکھ سکتا ہے جو گفتگو، کردار، سماج کی حالت بیان کرنے میں اس قدر کامیاب ہے کہ شاید ان سے بہتر کوئی ناول نگار نہیں۔ مجموعی جائزہ: نذیر احمد کی تخلیقی صلاحیتوں نے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے صنف ناول نگاری کے دروازے کھول دیے ہیں۔ انہوں نے انگریزی ناولوں سے ناواقف ہونے کے باوجود اردو کو قصے کو ماورائی فضا سے نکال کر واقفیت نگاری اور حقیقت نگاری کا الگ مقام عطا کیا ہے، اور اسے اپنی معاشرت، سماجی کردار، ماحول اور اسلوب بیان اور اس کی فراہم کی ہوئی بنیاد پر آج اردو ادب میں علی پور کا دہلی، جنت کی تلاش، آگ کا دریا، راجہ گدھ، بہاراں اور اداس نسلیں ناول تخلیق ہوئے ہیں جن پر اردو ادب بلا شبہ فخر کر سکتا ہے۔ بقول احتشام حسین، ان کے ناولوں میں دہلی کوچے پیشہ ور لوگ اور عمارتیں 19ویں صدی سے بدلتی ہوئی فضا کے ساتھ موجود نظر آتی ہیں۔ پھر کس میں جرأت ہے کہ نذیر کے ناولوں کی ادبی اہمیت کا منکر ہو۔ صفحہ نمبر 94: امراؤ جان ادا، حصہ دوم، ناول مرزا رسوا۔ تعریفی یونٹ: امراؤ جان ادا کا خلاصہ: امراؤ جان ادا اردو کا پہلا مکمل ناول۔ موضوع، پلاٹ، کردار نگاری، منظر نگاری، مکالمہ نگاری۔ امراؤ جان ادا ایک نفسیاتی ناول، لکھنوی تہذیب و معاشرت کی عکاسی، زوال عود، جاگیردارانہ نظام، مذہبی تقاریب، لہو و لعب سے بھرپور عوامی زندگی۔ صفحہ نمبر 95: حصہ ناول امراؤ جان ادا، مرزا رسوا۔ تعریفی نوٹ: ولادت: لکھنؤ 1857، اصل نام محمد ہادی، تخلص مرزا شاعری میں اور تخلص مرزا رسوا ناول نگاری میں۔ والد کا نام آغا محمد تقی، ڈگری PhD امریکہ کی ایک یونیورسٹی نے عطا کی۔ وفات 1931، مدفون حیدرآباد، دکن۔ تصانیف: افشائے راز 1896، امراؤ جان ادا 1899، ذات شریف 1900، شریف زادہ 1900، خون شہزادی 1961، اختری بیگم 1934۔ طلسمات: خونی بیت، خونی عاشق، آخری بیگم، بہرام کی رہائی۔ صفحہ نمبر 96: امراؤ جان ادا کا خلاصہ: یہ ایک قصہ طوائف کی داستان ہے جو فیض آباد کے علاقے کی رہنے والی تھی اور ابتدا میں ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ قصے کی زیادہ تر کہانیاں اسی کی زبانی بیان ہوئی ہیں۔ امیرن کے پڑوس میں ایک بدمعاش رہتا تھا جس کے خلاف امراؤ، اصل نام امیرن، کے باپ نے گواہی دی کہ جس پر دلاور خان بدمعاش قید ہو گیا۔
لیکن اس کے نتیجے میں دشمنی کی آگ اس کے سینے میں بھڑک اٹھی۔ ایک دن اس نے 8 سالہ امیرن کو اٹھا کر اپنے گھر میں قید کر لیا اور بعد میں مار ڈالنے کے لیے چلا، لیکن ایک دوست نے صلاح دی کہ ماننے کی کیا ضرورت ہے، اسے بیچ ڈالتے ہیں۔ چنانچہ امیرن کو ایک رنڈی کے ہاں بیچ دیا گیا، جہاں اس کا نام بدل کر امراؤ ہو گیا اور اسے موسیقی اور دوسرے لوازمات کی تعلیم دی جانے لگی۔ یہاں امیرن کا ایک ڈھومنی کے ساتھ گوہر مرزا سے عشق چلا اور گوہر مرزا کے ہاتھوں گوہر عصمت سے محروم ہو گئی۔ رنڈی کو پتہ چلا تو اس نے امراؤ کو باقاعدہ پیشہ ور بنا دیا اور یوں وہ بکنے لگی۔ اس کے لیے الگ انتظام کر دیا۔ امراؤ کے ہاں ایک نواب سلطان آتے تھے جنہیں وہ دل سے چاہنے لگی۔ بعد میں ایک ڈاکو اسے خانم کے ہاں سے بھگا کے لے گیا، لیکن وہ اس کے ساتھ رستے میں گھیر لی گئی۔ بضد مشکل وہ کانپور پہنچی اور اپنے لیے کرائے پر ایک کمرہ لے کر وہاں پیشہ کرنے لگی۔ جلدی وہ کافی مشہور ہو گئی۔ کانپور میں اس کی ملاقات رام دے سے ہوئی، جو اس سے پہلے اس کے ساتھ خانم کے ہاں رہا کرتی تھی۔ خانم کی واقفیت نے اسے کانپور میں پایا تو منا کر لکھنؤ واپس لے گئے۔ غدر کے دنوں میں امراؤ لکھنؤ کے نوابوں کے ہاں تھی۔ اس زمانے میں انگریزوں نے اودھ کے باغیوں کو تتر بتر کیا تو امراؤ جانے ادا بچا کر فیض آباد پہنچ گئی۔ ایک دن اسے مجرے کے لیے ایک ایسے محلے میں لے جایا گیا جہاں اگا ہوا املی کا پیڑ دیکھ کر امراؤ کو اپنا بچپن یاد آ گیا۔ اسے خیال آیا کہ اس دیوار کے پاس اس کی ماں رو رہی ہے۔ اس کا دل چاہا تھا کہ ابھی جا کر ماں کے گلے لگ جائے، لیکن پھر سوچا کہ اب ایک بدنام عورت ہوں۔ اسی ششوپن میں تھی کہ عورتیں اسے بلا کر گھر لے گئیں، جہاں اس کے کان پر بچپن کی نشان کی مدد سے اسے پہچان لیا گیا۔ امراؤ اپنی ماں کے گلے لگ کر خوب روئی۔ دوسرے دن اس کا بھائی اسے قتل کرنے چلا آیا، لیکن امراؤ کی جان بچ گئی۔ امراؤ واپس چلی گئی اور یہاں کا کاروبار چلنے لگا۔ ایک نواب صاحب نے دعویٰ کیا کہ امراؤ ان کی منقوہ ہے، جس سے نجات پانے کے لیے ایک اور نواب اکبر علی خان نے امراؤ کی مدد سے اور امراؤ ان کے ہاں 3 سال تک رہی۔ ایک دن امراؤ درگاہ گئی تو اس کی ملاقات رام دیہی سے ہوئی۔ رام دیہی جن کے ہاں رہا کرتی تھی وہ نواب سلطان تھے، جن سے وہ اول العمر میں امراؤ نے عشق کیا تھا۔ امراؤ کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا، لیکن خدا کی رضا کے سامنے کس کی چلتی ہے۔ ایک دن امراؤ بخشی تالاب پر سیر کو گئی۔ سڑک کے کنارے ایک آدمی کو گھاس کھودتے دیکھا۔ اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی دلاور خان ہے جس سے اسے اغوا کیا تھا۔ پولیس کو اطلاع کر دی اور دلاور خان کو گرفتار ہو گیا، جسے بعد میں پھانسی ہو گئی۔ سوال صفحہ نمبر 97۔ امراؤ جان ادا کو اردو میں مکمل اور ترقی یافتہ ناول کا نقشہ اولین قرار دیا ہے۔ تائید یا تردید کیجیے۔ سوال مرزا رسوا نے امراؤ جان ادا کی تعمیر و تشکیل میں جس فنی مہارت کا ثبوت بہم پہنچایا ہے، اس کی تفصیلی جائزہ پیش کریں۔ سوال امراؤ جان ادا اردو کا پہلا ناول ہے، بحث کریں۔ جواب مرزا رسوا اپنے ناول امراؤ جان ادا کی ناول نگاری کے کمال فن کی وجہ سے نمایاں اور ممتاز رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امراؤ جان ادا کو اردو کا بہترین ناول قرار دیا گیا ہے۔ تمام بنیادی عناصر ناول نگاری کے حوالے سے جو ہوتے ہیں ان میں مرزا رسوا سمو دیے ہیں۔ اس سے پہلے تو وہ قصوں اور کہانیوں اور داستانوں کو ہی ناول کا نام دیا جاتا تھا، مگر فنی حوالے سے وہ آدھے ناول تھے اور آدھے کچھ اور۔ مگر یہ ناول ہمارے لیے عبرت خیز، سبق آموز اور اخلاق آموز ہونے کے ساتھ ساتھ فنی اعتبار سے ایک مکمل اور دلکش اردو ادب میں اضافہ کیا ہے، جس سے کوئی سنسنی خیز رنگامیزی اور رومان کی گھنی چھاؤں سے وقت ضائع نہیں کیا۔ ایک سیدھا سا واقعہ بیان ہوا ہے، مگر مرزا کے فن نے اردو ادب اور عوام کو بتا دیا کہ ناول کیا ہوتا ہے۔ بقول ڈاکٹر حسن فاروقی، اس امراؤ جان ادا ناول نگاری کا وہ کمال ہے کہ جس تک کوئی بھی اردو ناول نگار نہیں پہنچ سکا۔ مرزا رسوا نے اس ناول کی تعمیر میں جس فنی مہارت کا ثبوت دیا ہے، وہ ہم پہنچانے کے لیے ایک جائزہ حسب ذیل ہے۔ صفحہ نمبر 98۔ امراؤ جان ادا کی فنی خصوصیات۔ ناول حاضر کی چیدہ خصوصیات ایک اجمالی بیان یہ ہے۔ موضوع پلاٹ۔ اس ناول کی
دلکشی کا سب سے بڑا سبب اس کا موضوع اور متناسب پلاٹ ہے۔ امراؤ جان ادا کا اردو کا پہلا ناول ہے جس میں پلاٹ کی ترتیب و تنظیم کا خیال رکھا گیا ہے، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ مرزا رسوا نے اس پلاٹ کو بڑی ہی عرقریزی سے مرتب کیا ہے۔ پورے ناول میں ہر لمحہ اور ہر وقت حالات کے مطابق کرداروں اور واقعات میں ارتقاء وقوع پذیر ہوتا ہے۔ مرزا رسوا کی جدت طرازی بھی یہی ہے کہ انہوں نے قصے کا بیان ہیروئن کی زبانی قرار دیا اور خود ایک سامع کی حیثیت سے ناول میں ہر جگہ موجود ہے۔ رسوا کا اپنے تئیں ناول میں اس طرح دخل کر دینا ہی فنکارانہ جدت کا کمال ہے۔ زیادہ تر ان کے وجود کے باعث اس ناول میں ہر وہ تعمیری خوبی آ گئی ہے جو اس قسم کے ناول میں ممکن ہے۔ رام بابو سکسینہ لکھتے ہیں، سب سے بڑی صفت اس میں یہ ہے کہ اردو کے بہت کم ناولوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کی پلاٹ یعنی ترتیب قصہ نہایت قابل اور منظر ہے، اور اس کے کیڑے اشخاص قصہ صاف واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ ہم نے کسی ناول میں اتنی دلچسپی نہیں دکھائی، نہ ہی واقعات اور فطرت انسانی کی اتنی تصویر کشی کی ہوئی دیکھی ہے۔ کردار نگاری امراؤ جان ادا کی کہانی جس عہد سے تعلق رکھتی ہے، اس پر ہر طرح کے نسوانیت اور خواتین کا غلبہ تھا۔ اسی لیے رسوا کے ناول میں بھی نسوانی کردار ہی جاندار اور ناول کی پوری فضا ان کی گرفت میں ہے۔ تعداد کے لحاظ سے کردار ایک دو نہیں اور درجنوں ہیں، اور ان میں عورت مرد دونوں شامل ہیں۔ مردانہ کرداروں میں منشی احمد حسین، امیر صاحب، آغا صاحب، خان صاحب، شیخ صاحب، پنڈت صاحب، دلاور خان، پیر بخش، کریم مولوی صاحب، نواب سلطان علی خان، گوہر مرزا، راشد علی، پیارے صاحب، میر اولاد علی، نواب شجاع علی خان، شمشیر خان، جعفر علی خان، حسو نواب، چین، مخدوم بخش، فضل علی راجہ، شیو دھیان سنگھ، میر ہاشم، سرفراز محمود علی خان، مظہر الحق، اکبر علی خان اور خود مرزا رسوا شامل ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کچھ کردار ہیں، لیکن ان کے سارے مردانہ کرداروں میں صرف منشی احمد حسین، دلاور خان، مولوی صاحب، نواب سلطان علی خان، گوہر مرزا اور فیض علی اہمیت کے مالک ہیں۔ ہر چند کے ایک آہت کے سوا ان میں مردانگی کا عنصر کسی میں نہیں۔ سب انفعالیت پسند ہیں، لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا کہ ناول میں انہیں بلا ضرورت یا بے موقع ٹھونس دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ سارے کردار اپنی اپنی افادیت رکھتے ہیں اور پوری کہانی دراصل انہی کے سہارے آگے بڑھتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو احمد حسین، دلاور خان، مولوی صاحب، نواب سلطان، گوہر مرزا، فیض علی اور خود رسوا بھی کردار کے بے حرکت و بے اثر ہو جائیں گے۔ مرزا رسوا کا کمال یہ کہ انہوں نے جس کردار میں جتنا کام لینے کی ضرورت کی ہے، اس سے زیادہ ہے نہ ہی کم ہے۔ ہر کردار اپنا کام اس طرح کرتا نظر آتا ہے جیسے وہ اسی کام کے لیے پیدا ہوا تھا۔ اس کے بغیر داستان ادھوری رہ جائے گی۔ زنانہ کرداروں میں امراؤ جان ادا کے علاوہ کریمن، رامدائی خانم جان، بوا حسینی، بیکا، بسم اللہ جان، خورشید، بنو ڈھومنی، امیر جان، نصیبن وغیرہ کے نام اگرچہ بار بار آتے ہیں، اور اس میں شبہ نہیں کہ داستان کو آگے بڑھایا جائے اور اس میں دلچسپی پیدا کر لی جائے۔ یہ سب ان کا حصہ ہیں۔ سب ایک دوسرے کو اس طرح پیوست اور ہم آہنگ ہیں کہ ذرا سی دیر کے لیے بھی انہیں کہانی سے الگ نہیں کر سکتے۔ لیکن جن کرداروں کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، وہ کردار امراؤ جان ادا کی پوری سرگزشت کے گرد گھومتی ہے۔ ان امراؤ جان ادا کے علاوہ صرف خانم جان ادا اور بواسی حسینی، فیض علی اور گوہر مرزا کے نام آتے ہیں۔ باقی کرداروں کی حیثیت ضمنی ہے، احساسی نہیں۔ امراؤ جان ادا بحیثیت کردار امراؤ جان ادا فیض آباد کے ایک جمعدار کی کنواری بیٹی تھی۔ امیرن نام تھا۔ اس کے بعد کا دشمن دلاور خان اسے ایک دن موقع پر پکڑ کر لے گیا اور لکھنؤ میں خانم جان طوائف کے ہاتھوں 125 روپے میں فروخت کر دیا۔ رفتہ رفتہ امیرن بھی ایک مکمل طوائف بن گئی اور امراؤ جان ادا کے نام سے مشہور ہو گئی، لیکن اس کے اطوار و عادات عام رڈیوں سے مختلف تھے۔ صفحہ نمبر 100۔ اسی لیے اس کی ایک نسلی شرافت بھی موجود تھی اور اسے مجبوراً طوائف بننا پڑا۔ ایک مجرے کے لیے وہ لکھنؤ سے فیض آباد گئی تو اپنی والدہ اور اپنے بھائی سے ملاقات ہوئی، لیکن چار رونا چار لکھنؤ واپس آ گئی۔ اس داستان کو مرزا رسوا نے امراؤ جان ادا کی زبانی جس کا کامیابی سے سنوایا ہے، وہ فن
وہ فن کردار نگاری پر ان کا کامل دسترس کا ثبوت ملتا ہے۔ امراؤ جان ادا گفتگو و اوصاف کی مالک ہے، عربی فارسی جانتی ہے، شاعری اور ادب مجلس میں مہارت رکھتی ہے۔ اس کے طوائف بن جانے کا قصہ اس کی زندگی کا ایک المیہ ہے، ایسا المیہ جسے حالات سے مجبوری کا نام دے سکتے ہیں۔ کم سنی کے سبب وہ اپنے ابتدائی حالات سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ نہ ہمت جوانی آئی، تھوڑا سا دیوانہ پن خود پیدا ہو گیا، جس نے بلوغت نے زندگی سے لطف لینے پر اکسایا اور عالم شباب نے آخری معیاروں کو آنکھوں سے اوجھل کر دیا۔ پھر بھی اس میں شرافت کے بعد عنصر ایسے رہ گئے ہیں، اس سے طور طریقے دوسری طوائفوں سے مختلف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گناہوں کے اس ماحول میں گری ہونے کے باوجود بھی اسے نفرت نہیں کرتے، بلکہ حالات پر رحم کرتا ہے۔ امراؤ جان ادا کا دراصل اپنے ماحول سے مسلسل آویزش اور مقابلے کی داستان ہے۔ ساری داستانیں المناکی کا عنصر غالب ہے۔ بقول ڈاکٹر عبدالاسلام، امراؤ جان ادا کا کردار مرزا نے اس کامیابی کے ساتھ پیش کیا ہے کہ اس کی تصویر کشی کے سامنے پھر جاتا ہے۔ ڈاکٹر میمونہ انصاری کے مطابق امراؤ جان ادا کا کردار اردو زبان میں اہم ترین کردار ہے۔ یہ پہلا سنجیدہ کردار ہے جو اپنی زندگی کا ضامن ہے۔ اب تک اس کا ثانی کردار نہیں تخلیق ہوا اور وہ قصے کی ہیروئن اس کے لیے پورے قصے پر چھائی ہوتی ہیں۔ قصہ اس کی زندگی اور واردات ہے اور واردات خود بیان کرتی ہے، اسی لیے وہ ہر واقعے میں اس کا ہونا ضروری ہے۔ ڈاکٹر ظہیر فتح پوری لکھتے ہیں کہ امراؤ جان ادا کا ارتقاء بڑی نرم روئی کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کی زندگی میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، انہیں مرزا رسوا نے باطنی کیفیت اور خارجی حالات سے ہم آہنگ کیا ہے اور اس کی زندگی کو بظاہر خوشگوار لیکن پس منظر میں غم کا ہلکا ہلکا اثر ضرور شروع ہوتا ہوا آخر تک نظر آتا ہے۔